वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के लेसन 3 का पॉइंट जो है, हमारा पार्ट जो चल रहा है B6, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो इससे पहले हमने जो देखे थे, देखो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे सब्ज़ इनकलाब की हमने मालूमात लिए थे। और ये कब हुआ था? 1960 से लेके 1970 के दौरान। ख़ास करके ज़राअत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। इसकी इब्तिदा कब से हुई थी? 1960 से, ठीक है, और 70 तक की ये चला था। और इसका मकसद क्या था आपने अच्छे से समझा है, लास्ट उसमें समझ गए होंगे। तो उसमें कैसा था कि गेहूं और चावल की पैदावार के लिए आला किस्म के पैदावारी बीजों को इस्तेमाल किया गया था, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HYV, ठीक है। तो इनके बाद फिर उसमें और क्या किए थे? जरासीम कश दवा का इस्तेमाल किए थे, बेहतर खाद, आबपाशी के तरीके, और इसके ज़रिए से हमारे पास मुल्क में अनाज की पैदावार में इजाफा हुआ था, और हमारा मुल्क ज़रूरत के लिहाज से खुद कफील हो गया था, ठीक है ना। तो हमने ये सब कुछ देखे थे, और क्यों हुआ था ये भी हमने देख लिया था। आज हम उसके आगे का हिस्सा देखेंगे। जो हमारा ये जो लेसन चल रहा है उसमें का जो नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के, उसमें उसमें जो रहेगा इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये क्या हुआ था? अब हमारे पास है ना माशी बहरान आया था। अब ये किस तरह से आया था, क्या हालात रहे थे 1980 के बाद से, भारत की तरक्याती हिकमत अमली क्या थी, ये देखना है अब हमको। यानी हमने देखे 70 तक के क्या हुआ, लेकिन अब 80 के बाद से भारत में माशी बहरान का सामना करना पड़ा। अब क्यों हुए ये हालात, क्यों ख़राब हुए? तो देखिए, भारत के अवामी शोबे की कारकर्दगी बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है। हुकूमत ने समाजी फलाह और गुर्बत के खात्मे के लिए जो अवामी अखराजात किए थे उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हुकूमती अखराजात में ज़बरदस्त इजाफा हो गया था। इकनॉमिक क्राइसिस, माशी बहरान, इसकी वजह क्या है? आपको अगर ये क्वेश्चन आया तो ये, तो अब तो ये आपको भारत के अवामी शोबे की कारकर्दगी बहुत ख़राब हो गई थी, ये फर्स्ट वन पॉइंट है। अब आपको अगर हम क्लास में रहते तो हम आपको ये सवाल करते कि अवामी शोबा यानी क्या, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पब्लिक सेक्टर्स। अब जो है पब्लिक सेक्टर जो है उसमें क्या आएगा अवामी शोबे में, कि ऐसे भारत में क्या किया गया था, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, हर एक को रोज़गार मिले, इसके लिए अवामी शोबे क़ायम किए गए थे। अवामी शोबे में इस तरह से रहता है कि जो भी कंपनी, जो भी कारखाना वगैरह, जो भी कुछ क़ायम किया जा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट की, यानी कि एक कंपनी शुरू की है हमने, एग्जाम्पल आप समझिए इसको कि एक कंपनी स्टार्ट हुई है, वो किससे मुतालिक है? चलिए इसकी एग्जाम्पल ले लेंगे कि कपड़ों से मुतालिक है। तो अब ये जो गवर्नमेंट, इसमें कैसा रहेगा, गवर्नमेंट के शेयर्स यानी कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट 51% रहेगा, और दूसरे जो दिगर रहेंगे बिजनेसमैन जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका 49%। यानी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा, दूसरों की कम। और इसकी वजह से कैसा रहता है, ये चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है, और वो उनके हिसाब से जो भी कुछ करना है काम कर सकती है। और इसमें क्या किया जाता है, ज़्यादातर आम लोगों को जो भी है रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करवाने की गवर्नमेंट कोशिश करती है। तो ये इसको बोलेंगे अवामी शोबा। लेकिन अब ये कैसा हो गया था, भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा तो इन्वेस्ट किए थे कि लोगों को रोज़गार मिले, ये करे गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जैसी कारकर्दगी होना वैसी नहीं हो रही थी, और अवामी अखराजात किए थे तो उनसे कुछ उनको फ़ायदा ही हासिल नहीं हुआ। इतना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दी, लेकिन जैसा उसका आउटपुट आना है, जैसा फ़ायदा होना है, वैसा नहीं हुआ था। और नतीजा क्या होने वाला है, गवर्नमेंट के अखराजात में ज़बरदस्त इजाफा हो गया था। समझ रहे ना, कि यहाँ पर जो, यहाँ पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करे उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो खात्मे के लिए उन्होंने खर्चा किए उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और नतीजा क्या हुआ, हुकूमत का जो ख़जाना है वो खाली हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए क्या इक़दाम किए गए, आप समझ गए ना। 1980 के बाद हमारे पास की जो हालात थे इंडिया के, ये ख़राब होना शुरू हो गए थे। इसका वजह क्या है, देख लिया हमने कि अवामी शोबे की कारकर्दगी ख़राब, जहाँ पर पैसा वगैरह लगाया गया था। अब ये जो थे उसके निकलने के लिए, इन इक़दाम से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें रखा था कि हुकूमत ने इस माशी बहरान से निकलने के लिए IMF से कर्ज लेना पड़ा था। अब उस वक्त ये जब का दौर है, ये देखिए 1990 1991 उस टाइम का दौरे है। तो उस वक्त जो हमारे पास के PM थे, आई थिंक चंद्रशेखर थे,
تو انہوں نے کیا کیے کہ دیکھ لیے کہ اب حالات یہ کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں، اب پورے ملک کا حکومت کا جو ہے خزانہ پورا دیوالیہ ہو گیا، اس طرح کا بولنا ہی پڑنے والا ہے کیونکہ اب بالکل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے لیے انہوں نے کیا کیے تھے، آئی ایم ایف، یہ جو ہے انٹرنیشنل مائنرٹی فنڈ، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے یہاں پر قرض مانگا۔ ان کا ایک مانیٹری فنڈ، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا پروناؤنسیشن میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھ جائیے کہ کیا ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ دیکھ لیے کہ ابھی جو ہے ہمارے ملک کے حالات جو ہے وہ کنٹرول میں آنے والے نہیں ہیں، اور ایسا حالات تھے کہ اب لوگوں کو، عوام کو اور ساری دنیا کو یہ بتانا پڑنے والا تھا کہ ملک کا پورا کی پورا خزانہ خالی ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک ہی راستہ تھا کہ اب حکومت کو اس سے نکلنا ہے، تو پھر اس کو قرض لینا پڑے گا، اور یہ قرض کس سے؟ آئی ایم ایف سے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ہے جس کے ذریعے سے ممالک کو مینس قرض وغیرہ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ یہاں سے جو فنڈ لینا ہے، تو قرضہ لینا ہے، تو اس میں بھی کیسا رہتا ہے، جو مین وہاں کے کنٹریز کے جو الگ الگ ممبرس ہوتے ہیں، سب کی پرمیشن ملنا، تو وہ قرض ملنا۔ اور اس وقت جو اس میں مین پاورفل تھا امریکہ ہی تھا، اور امریکہ کے ساتھ آج کے جیسے ریلیشن اس ٹائم پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے سامنے یہ پیش کیا گیا، یہ چیز رکھی گئی آئی ایم ایف کے سامنے کہ ہم کو اس طرح کا قرضہ چاہیے۔ اور وہاں پر ہمارے پاس کے ریپریزنٹیو گئے، وہاں 30 لوگ تھے، 30 لوگوں نے الگ الگ قسم کے کوشچنس پوچھے، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر ہم لوگ کو جو قرضہ دینا ہے وہ طے ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ جو مطلب ایک پہلا، یعنی کہ حالات کو اگر سدھارنا ہے تو اس کے لیے ایک قرض لینا ضروری تھا، اور وہ کس سے لیا گیا؟ آئی ایم ایف سے لیا گیا۔ سیکنڈ تھا کہ حکومت نے پنچایت راج کے لیے بھارتی دستور میں ترمیم کر کے فیصلے لینے کے عمل کو غیر مرکزی کر دیا، لیکن اس سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یعنی کہ پنچایت راج ہمارے پاس یہ اپنایا گیا ہے کہ جیسا ہم نے اس سے پہلے کے اس میں اپنا ہوا تھا کہ مرکز میں ایک حکومت ہوتی ہے اپنی، جو ہوتا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد ریاست میں، ریاست کے بعد ضلع، ضلع کے بعد دیہات، اس طرح سے چلتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک آئین میں ترمیم کر کے کیا گیا تھا کہ فیصلہ لینے کے عمل کو غیر مرکزی کر دیا گیا، یعنی کہ نیچے سے بھی فیصلے لے سکتے ہیں، اپنے لیول پر وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیے آگے ہم آپ کو اس میں بتاتے ہیں، آپ کو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح سے رہتا ہے پنچایت راج کا جو رہتا ہے، ضلع پریشد رہتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پر، پھر اس کے بعد آنچلک پنچایت رہتی ہے بلاک لیول پر، پھر گاؤں پنچایت رہتے ہیں ولیج لیول پر، پھر گرام سبھا، وارڈ سبھا ایک دم نیچے 12 لیول پر۔ تو اس طرح کا یہ چلتا ہے، اور ان کے اوپر کون رہے گا؟ ضلع کے اوپر اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے اوپر سینٹرل ہے۔ تو اب یہاں فیصلے کہاں سے ہوتے؟ سینٹرل سے ہوتے، لیکن یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ یہاں سے فیصلے ان کو بھی اپنے اپنے پاس کا جتنا اختیار ہے تھوڑا بہت دیا جائے کہ وہ لوگ بھی اپنے لیول پر فیصلے لے سکیں، لیکن اس سے بھی جیسا فائدہ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جو تھرڈ ون شروع ہوا ہے 1991 میں، بھارت میں معاشی اصلاح کا ایک وسیع پروگرام شروع کیا، اب یہاں پر ایک زیادہ بڑا پیمانے پر۔ پھر اس میں کیا ہوا تھا کہ بھارت میں جو ہے سوشلسٹ جو طرز جاری تھا، طرز ترقی کا فریم، اب اس کو ترک کر دیے۔ سوشلسٹ اس سے پہلے ہم نے سمجھ لیے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، سوشلسٹ جس میں حکومت زیادہ اختیار حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتی ہے سبھی کو ایک ضروریات زندگی ان کی تکمیل ہو، اور وہ اپنی اچھی سی زندگی گزار سکے۔ لیکن اب اس کو کیا ہو گیا تھا، اب یہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ حکومت کے پاس اب یہ پیسہ ختم ہو گیا تھا، انہوں نے جو پبلک سیکٹرز میں جو پیسہ انویسٹ کیا تھا اس کا فائدہ نہیں ہوا تھا، تو اب یہ یہاں پر ضروری ہو گیا تھا کہ یہ والا جو طریقہ چلتے آ رہا ہے اب اس کو چینج کیا جائے۔ اور اس کے بعد کل دیکھیے بھارت نے معاشی آزاد خیالی اور عوامی شعبے کی نجکاری کی پالیسی کو اپنایا۔ اب کس طرح سے دیکھیے، پہلا جو کر رہے معاشی بحران ہمارے پاس آیا 1980 کے بعد، یعنی کہ معاشی اکنامک کرائسس ہوئے، ان سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے آئی ایم ایف سے قرض لیا، ادھار لیا۔ پھر اس کے بعد جو پنچایت لیول پہ کیا گیا تھا یہ اتنا زیادہ سکسیسفل نہیں ہوا، لیکن یہ کوشش کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ پرائیویٹائزیشن ان انڈیا کیا گیا، نجکاری کی گئی۔ اب یہ کس طرح کی نجکاری ہے؟ یعنی کہ اس میں
جو الگ الگ چیزیں ہیں وہ سب کب سے اسٹارٹ ہوئی پرائیویٹ کرنے کی؟ 1990 سے، 1990 سے۔ اب اس میں جو ہے اب جیسا دیکھو الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کو اب کیا کر دیا گورنمنٹ نے اپنے انڈر سے نکال کے پرائیویٹ کمپنیز کو دے دیا، جیسے کہ بھارت سنچار نگم، بی ایس این جو اپنا ٹیلی فون ہوتے ہیں، بی ایس این ایل، ہاں، تو ان کو کیا تھا پہلے گورنمنٹ کے انڈر ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کو کیا کر دیا انہوں نے ٹیلی کام یہ سیکٹر کو پرائیویٹ کمپنی کو دے دیا، تو وہ اب اپنے اعتبار سے ان کو جو کرنا ہے کرتے ہیں، اور وہ کمپنی والے نفع کماتے ہیں، گورنمنٹ کو بدلے میں ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں، لیکن اب یہ پرائیویٹ میں چلے گئی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ریلوے ہے، بینکس ہے، ان کو بھی پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے جو ہے گوگل پہ آئے والا ہے کہ کب سے ہوا ہے، ریلوے کو کب دیا گیا ہے پرائیویٹ کا درجہ، نجکاری کب کی گئی ہے، تو یہ ابھی ہے 1 جولائی 2020۔ اس میں سے جو بتائے والے ہیں کہ تقریباً جو ہے 109 پیئرس آف روٹس اور 151 ٹرینس جو ہے یہ کس کو دے دیے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ اب یہ پرائیویٹ کمپنی کو چلے گئے، اب یہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں رہتے۔ اسی طرح سے اسکولس کالج بھی ہے، ان کو بھی کیا کر دیا گیا ہے؟ پرائیویٹ، جیسے کہ اپنے سرکاری اسکول ایک ہوتے ہیں اور ایک پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں، جیسے انگلش اسکول، تو اس کو گورنمنٹ کچھ بھی نہیں دیتی ہے، یہ سب کا سب انہوں اپنے طور پر کرتے ہیں اور اپنا فائدہ جو ہے نفع کماتے ہیں، بدلے میں حکومت کو ٹیکس وغیرہ جو دینا ہے دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جو کیا گیا، یہ معاشی آزاد خیالی اور عوامی شعبے کی نجکاری کو جو اپنایا، تو یہ جو 1991 میں ہمارے پاس جو تھے کیا کہیں گے منموہن سنگھ، یہ فائنینس منسٹر تھے اس وقت، یہ پی ایم نہیں تھے، یہ 2014 سے پہلے تھے، تو انہوں نے یہ نئی چیز کیونکہ ماہر اکنامکس تھے، اس میں اکنامکس میں انہوں بہت زیادہ ماہر ہے، پی ایچ ڈی ہے، ان کو اس کے بارے میں معاشیات کے بارے میں اچھا نالج ہے، تو انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ چیز کا بتایا گورنمنٹ کو کہ ہم کو اب اس طرح کا نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم یہ معاشی جو بحران ہیں، یہ جو معاشی کرائسس ہے، ہم ان سے نکل سکیں۔ تو اس طرح سے ہمارے ملک میں الگ الگ دور میں الگ الگ چیزیں ہوتی رہی ہے، یہ کرائسس بھی آئے اور یہ کرائسس سے نکلنے کا الگ الگ راستوں کو بھی اپنایا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بھارت کی جو معاشی ترقی ہے اس میں بہتری بھی آئی تھی، اور بھارت میں معاشی طور پر کیا کہیں گے طاقتور بننے لگا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح کا ہمارے پاس یہ حالات رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے ہم کو آگے غربت کے خاتمے کے پروگرام ہیں، وہ ایک رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ چلیے پھر، ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔